چیپٹر 3 پرابلم سالونگ اینڈ الگوریتھمس۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا ٹاپک۔ نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں ہم فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کے نئے سلیبس کا۔ اس سے پہلے 2 چیپٹرز کے ویڈیو لیکچرز کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آپ پہلے 2 چیپٹرز کے لیکچر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا چیپٹر۔ آج کا چیپٹر نمبر 3 پرابلم سالونگ اینڈ الگوریتھمس، اس کا آج پہلا لیکچر ہے۔ تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کمپیوٹیشنل پرابلمس کیا ہوتی ہیں۔ Computational problems is one that can be solved using a computational process using an algorithms۔ تو computational problems کے ریلیٹڈ ہمارا یہ چیپٹر ہے۔ اس میں ہم الگوریتھمس اور پرابلم سالونگ کی کچھ ٹیکنیکس کو دیکھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹیشنل پرابلم کی۔ کمپیوٹیشنل پرابلم از اے ون وچ کین بی سالوڈ یوزنگ کمپیوٹیشنل پروسیس۔ اس کے اندر 3 بیسک چیزیں ہوتی ہیں: ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ۔ کمپیوٹیشنل پروسیس پرابلم کے لیے ہمیں الگوریتھم کی ضرورت ہوتی ہے۔ الگوریتھم کے اندر ہم ان پٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں ایز این ان پٹ دی گئی ہے، پروسیسز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سے پروسیسز کو ڈیفائن کر کے اس ان پٹ کو پروسیڈ کیا جائے گا اور پھر ہمیں کیا آؤٹ پٹ ملے گی۔ تو یہ ہو گئی کمپیوٹیشنل پرابلم کی ڈیفینیشن۔ کمپیوٹیشنل پرابلم کے سالوشن میں کمپیوٹر اور الگوریتھم نیسیسری پارٹس ہوتے ہیں۔ تو چلیں جی اب آگے موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ ہماری ہے کریکٹرائزنگ دا کمپیوٹیشنل پرابلمس۔ To solve a computational problem, we must identify inputs, outputs and the processes۔ کہ 3 جو چیزیں انوالو ہیں کمپیوٹیشنل پرابلم کی سولوشن میں، ہمیں ان میں سے ان پٹ، آؤٹ پٹ اور پروسیسز کو ڈیفائن کرنا، ڈیفرینشیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی پرابلم ہے جس کو ہم سارٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی ڈیسیجن پرابلم ہو سکتی ہے۔ ڈیسیجن پرابلم کے اندر ہم کسی نمبر کے پرائم ہونا چیک کر سکتے ہیں کہ either a number is prime or not۔ اسی طرح کچھ سرچ پرابلم ہو سکتی ہے، ہمیں کسی نمبر کو کسی کانٹیکٹ لسٹ میں سے کوئی نمبر سرچ کرنا پڑ سکتا ہے، کسی بک میں سے کوئی خاص چیپٹر یا کوئی خاص ٹاپک سرچ کرنا پڑ سکتا ہے، وہ سرچ پرابلم کی ایک ایگزامپل ہے۔ بعض پرابلمس ہمارے پاس آپٹیمائزیشن پرابلمز ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم گوگل میپ پہ کسی پلیس کی، کسی ڈیسٹینیشن کا روٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈفرینٹ روٹ اویلیبل ہیں، ان میں سے کون سا آپٹ کیا جائے، کس روٹ پر ٹریول کیا جائے۔ تو یہ ہماری ایک ایگزامپل ہوگی آپٹیمائزیشن پرابلم کی۔ تو سو فار ہم کمپیوٹیشنل پرابلم کی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں اور اس کے اندر 3 چیزیں ان پٹ، پروسیسز اور آؤٹ پٹ کو دیکھ چکی ہیں۔ تو چلتے ہیں اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ ویل ڈیفائنڈ اینڈ ایل ڈیفائنڈ پرابلمس۔ کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ان پٹ اور آؤٹ پٹس کلیئر ہوتی ہیں، ان کے گولز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ ایسے پرابلمس کو ہم کہتے ہیں ویل ڈیفائنڈ پرابلمس۔ فار ایگزامپل if we have to check if a number is even or odd۔ تو یہ ایک ویل ڈیفائنڈ پرابلم ہے۔ اس میں ہمیں کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایک نمبر ان پٹ دی جا رہی ہے اور آپ نے اس میں سے ایون اور آؤٹ کو علیحدہ کرنا ہے کہ آئیدر ایک نمبر ایون ہے یا آڈ ہے۔ تو ویل ڈیفائنڈ پرابلمس کے مقابلے میں دوسری ٹائپس کی پرابلم ہوتی ہیں ایل ڈیفائنڈ۔ ایل ڈیفائنڈ پرابلمس کے اندر ہمارے پاس ان پٹ اور آؤٹ پٹ کلیئرز نہیں ہوتی، جو ہمارے گولز ہوتے ہیں، جو چیز ہم نے اچیو کرنی ہوتی ہے وہ بھی ان کلیئر ہوتی ہے۔ اس کی اب ایگزامپل ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس پاورٹی ان اے کنٹری۔ اب یہ جو پرابلم ہے، پرابلم سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر بہت سی ایمبیگوٹیز ہے، بہت سے آپشن اس کے اندر آ سکتے ہیں، بہت سے پوائنٹس شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایل ڈیفائنڈ پرابلم ہو گئی۔ تو ویل ڈیفائنڈ پرابلم از اے ون وچ ہیو کلیئر گولز، clear inputs and outputs, and ill-defined problem is one in which goals are unclear and we have to think and largely۔ so ایک ایگزامپل اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس الگوریتھم اور فلو چارٹ کی۔ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو پروسیس، اس کو ہم کہتے ہیں الگوریتھم۔ تو آگے چل کے مزید الگوریتھم کی ڈسکرپشن، اس کی ایلیبوریشن ہو جائے گی۔ اب یہ ایک الگوریتھم ہے فائنڈ اے نمبر either it is even or odd۔
تو دیکھیں جی اس کے اب کیا سٹیپس ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک نمبر لیں گے، اس نمبر کو چیک کریں گے کہ either it is divisible by 2 or not. If it is divisible by 2, it will be even, and if it is not divisible, it will be odd. For example, 7 ہے، 7 is not completely divisible by 2, so it will be printed as odd number. اس کے اگینسٹ الگوریتھم کے پیرالل دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے فلو چارٹ۔ فلو چارٹ کے اندر ہم ڈائیگرامز کو اور سمبلز کو یوز کر کے کسی پرابلم کے سلوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس اسٹارٹ، انٹر نمبر، اف کنڈیشن اور پھر آؤٹ پٹ، یہ فلو چارٹ کو ڈپکٹ کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب الگوریتھمس کی مزید الیبوریشن۔ واٹ آر الگوریتھمس؟ الگوریتھمس آر اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ٹو سالو اے پرابلمس۔ آپ نے کوئی بھی پرابلم سالو کرنا ہے، اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیسز کو الگوریتھمس کا نام دیا جاتا ہے۔ الگوریتھم از لائک اے ریسپی فار کوکنگ۔ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے، کوئی کوکنگ کرنی ہے، کوئی آئٹم پریپیئر کرنا ہے تو اس کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح الگوریتھم بھی کیا ہے؟ الگوریتھم بھی لائک اے ریسپی ہے۔ آپ نے کوئی کمپیوٹیشنل پرابلم سالو کرنا ہے، اس سلوشن کے لیے کچھ سٹیپس ہوں گے، کچھ پروسیجرز ہوں گے، ان کو ون بائی ون آپ نے اڈاپٹ کر کے سلوشن نکالنا ہوگا۔ تو ان سٹیپس کو، ان پروسیسز کو ہم الگوریتھمس کا نام دیتے ہیں۔ اب ایک اور میتھڈ ہے پرابلم سالونگ میں جسے ہم جنریٹ اینڈ ٹیسٹ میتھڈ کہتے ہیں۔ جنریٹ اینڈ ٹیسٹ میتھڈ کیا ہے کہ پہلے ہم کسی پرابلم کی پاسبل سلوشنز کو جنریٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیا وہ ورک کر رہے ہیں، کیا آنسر یا ریکوائرڈ آؤٹ پٹ آ رہی ہے۔ اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہوگا یا ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آ رہی تو ہم اس پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اب تک ریپیٹ کرتے ہیں جب تک کہ ہم ایک اس کا سلوشن نہ نکال لیں۔ فار ایگزامپل گیسنگ اے پاسورڈ بائی ڈرائیونگ ڈفرینٹ کمبینیشنس۔ آپ کو کسی سافٹ ویئر کا، کسی سسٹم کا پاسورڈ پتہ نہیں ہے تو آپ ڈفرینٹ پاسورڈ ٹرائی کریں گے، ڈفرینٹ پاسورڈ جنریٹ کریں گے۔ اگر وہ ویلڈ ہوں گے تو چل جائے گا، اگر ویلڈ نہیں ہوں گے تو آپ اس کو ری ٹرائی کریں گے۔ اس طرح یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ اس پروسیس کو، اس ٹیکنیک کو جنریٹ اینڈ ٹیسٹ میتھڈ کی کہا جاتا ہے کہ پہلے ہم ایک پرابلم کے پاسبل سلوشن جنریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس سلوشن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے رزلٹ کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو چلیں جی یہاں پہ اب ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج پہلا لیکچر تھا فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کی نئی کتاب کے چیپٹر نمبر 3 کا پہلا لیکچر تھا، جس میں ہم نے کمپیوٹیشنل پرابلم کو پڑھا، کمپیوٹیشنل پرابلم کے پارٹس کو دیکھا، ویل ڈیفائنڈ پرابلمس اور ایل ڈیفائنڈ پرابلم کو ڈسکس کیا، الگوریتھمس کی ڈیفینیشن دیکھی، الگوریتھمز اور فلو چارٹ کا تھوڑا سا کمپیریزن دیکھا، اور لاسٹ پہ ہم نے جنریٹ اینڈ ٹیسٹ میتھڈ کو دیکھا۔ تو میرا یہ لیکچر دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اپنی فیڈ بیک کو ضرور کامنٹ کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو حاضر ہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔